بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ کل ہماری حروف مشبہ بالفعل کی بحث جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی، صرف مشق اور تدریب جو ہے وہ باقی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ اسی سوال کا اگلا جز یہ ہے ان کا عمل بتائیں کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، تو یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ نیز بتائیں کہ ان کا عمل کب باطل ہوتا ہے۔ تو جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما کافہ آ جائے، کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والا، تو ما کافہ جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائے تو ان کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، جیسے انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد۔ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یساقون الی الموت، تو یہ ما کافہ جو ہے یہ ان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک حرف ایسا ہے کہ اس پر اگر ما کافہ آ جائے اس کے بعد تو اس کے عمل کو باطل کرنا اور اس کے عمل کو جاری رکھنا دونوں طرح ہی درست ہے، وہ ہے لیتا۔ تو جیسے لیتما علی حاضر، لیتما علی حاضر، دونوں طرح ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے حروف مشبہ بالفعل کا استعمال بیان کریں کہ یہ کون سے معنی کے اندر مستعمل ہوتے ہیں۔ تو انا اور انا یہ دونوں جو ہیں یہ جملے کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی جملے کے اندر تاکید کا معنی، پختگی کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کأنہ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لاکنہ جو ہے یہ استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سابقہ کلام سے جو پیدا ہونے والا وہم ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ لیتا جو ہے یہ تمنی، یعنی کسی کا کام کی خواہش اور تمنا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لعل جو ہے یہ امید کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے انا اور انا کے مواضع استعمال تفصیلاً ذکر کریں۔ تو یہ ہم نے ان کے تفصیل کے ساتھ مواضع پڑھے ہیں، مقامات پڑھے ہیں۔ انا کے بھی 7 مقامات ہیں اور انا کے بھی 7 مقامات ہیں۔ مثلا انا کے مقامات میں جملے کی ابتدا میں ہو، قال اور اس کے مشتقات کے بعد ہو، جب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جواب قسم ہو اور خبر پر جو ہے وہ لام داخل ہو، اسم موصول کے صلے کے شروع میں ہو، حروف تنبیہ یا زجر کے بعد ہو، مقصود بن ندا کے بعد ہو، یا عالمہ اور شاہدہ کے بعد آئے۔ تو یہ انا کے 7 مقامات ہیں۔ ان 7 مقامات پر انا بکسر الحمز، یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوگا، اور اسی طرح 7 مقامات ہی انا کے ہیں۔ انا کے مقامات میں سے پہلا یہ ہے کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فعل کا فاعل یا نائب فاعل بن رہا ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ جب قال یا اس کے مشتقات کے علاوہ کسی اور لفظ کا مفعول ہو، تیسرا یہ حروف جارہ کے بعد آئے، چوتھا یہ ہے کہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا یا خبر کی جگہ پر واقع ہو، پانچواں یہ تھا کہ لو یا لولا کے بعد آئے، چھٹا یہ تھا کہ جب مضاف الیہ بنے، اور ساتواں یہ تھا کہ جب عالمہ اور شاہدہ یا اس کے مشتقات کے بعد آئے۔ تو یہ 7 مقامات اور 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انا کی 7 جگہیں بھی ہم نے پڑھ لی، اگرچہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پر انا اور انا دونوں ہی جائز ہیں۔ اس سے اگلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے انا، انا، کانا، لاکنہ کا مخففہ حالت میں استعمال بیان کریں۔ تو یہ تینوں ہی، چاروں ہی
یہ مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی مشدد نہیں بلکہ مخفف، ان، ان، کا ان اور لاکن، اور ان چاروں کے مخفف استعمال ہونے کی پھر صورتیں ہیں کہ ان جو ہے اگر یہ مخففہ ہو تو اس کے عمل کو زائل کرنا اور اس کے عمل کو باقی رکھنا یہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن اس کو عمل دینا تھوڑا ہے اور عمل کو زائل کرنا زیادہ ہے، جیسے ان زید منطلق اور ان زیدن لمنطلق، ان زیدن لمنطلق، تو ان جو ہے یہ اگر مخففہ ہو تو اس کے مخففہ ہونے کے باوجود یہ عمل کرے گا، جیسے ان الحمد للہ رب العالمین، اور اس کا اسم عموماً ضمیر شان ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے جو محذوف ہوتی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس حرف ہے کا ان، تو کا ان جب مخففہ ہوتا ہے تو یہ بھی عمل کرتا ہے، کا لم تغن بالامس، اور اسی طرح لاکن جو ہے، لاکن اگر مخففہ ہو جائے تو یہ لفظی عمل نہیں کرتا، جیسے لاکن الراسخون فی العلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا، پانچواں سوال یہ ہے کہ من درجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور ان میں انا و اخواتہا کے عمل کی وضاحت کریں۔ چونکہ ابتدائی جو سوالات تھے وہ ذرا تفصیلی تھے تو اس لیے میں نے خود ہی ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اب یہ جو اگلے سوالات ہیں یہ آپ لوگ اس کا جواب دیں گے۔ تو مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور ان میں انا و اخواتہا کے عمل کی وضاحت کریں کہ انا و اخواتہا یعنی انا، انا، کانا، لیتا، کنا، لعلہ، حروف مشبہ بالفعل کا یہاں پہ کیا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جی ایمن عبداللہ آپ بتائیے یہاں پر کون سا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس نے کیا عمل کیا ہے؟ سر اس میں انا ہے، جو ہے حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک اور ہے، اللہ کے اوپر اس نے زبر دیا ہے، بتا ہاں دیا ہے۔ یہ لفظ اللہ اس کا اسم ہوگا، اور شدید العقاب یہ اس کی سر یہ خبر خبر ہے، ہوگی۔ ہاں تو شدیدو کے اوپر پیش اس لیے آئی ہے کیونکہ پیچھے انا ہے، انا تو تھا، انا جی نے صحیح۔ لفظ جلالہ کو زبر دی ہے اور شدیدو کو پیش دی ہے۔ شدید مضاف ہے اور العقابی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو العقابی پہ جو زیر ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے حمزہ ضیاء آپ بتائیں ان اللہ غفور الرحیم، یہاں پہ کون سا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس نے کیا عمل کیا ہے؟ حمزہ ضیاء۔ جی ڈاکٹر فیصل مجید صاحب، حمزہ ضیاء موجود ہیں آپ؟ السلام، سر جی میری جی بات وعلیکم السلام، ساری چلیے آپ ہی بتائیے۔ سر سر اس میں جو حروف ہے وہ مشبہ بالفعل وہ انا ہے، اور ٹھیک ہے، جو اللہ جو ہے یہ اس کا جو ہے اسم ہے، اور ٹھیک ہے، غفور رحیم بھی یہ اور غفور اہ، رحیم یہ اس کی، یہ خبر ہے، اور ہاں یہ اس کو اللہ کو یہ رفع دے رہا ہے، جیسے کہ مشبہ لفظ بالفعل اللہ میں کو جو رفع ہوتا ہے دے اس رہا میں ہے، رفع ہوتا ہے، زبر کو رفع کہتے ہیں، نہیں، نصب دے رہا ہے، جی، نصب دے رہا ہے، اور اپنی اور خبروں وہ کو، جو یہ دو خبریں ہیں اس کی، دو خبریں ہیں، پہلی جو ہے وہ غفور ہے اور دوسری رحیم ہے، ان کو ہاں دونوں تو کو خبر جو کو ہے کیا یہ اعراب رفع، دیا ہے اس نے؟ یہ دو پیش دیا ہے، یہ رفع دیا ہاں آپ کہہ رہے ہیں رفع دی ہے، ٹھیک ہے، جی۔ چلیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہمارے پاس تیسرا کلمہ ہے، جملہ ہے لعلکم تشکرون۔ جی ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ بتائیں لعلکم تشکرون، یہاں پہ کون سا حرف مشبہ بالفعل ہے اور وہ کیا عمل کر رہا ہے اور کیسے اس کا عمل ہے؟ جی مونا نعیم آپ بتا دیں، ڈاکٹر فیصل صاحب لیفٹ ہو گئے ہیں۔ سر لعلکم میں احمد اللہ ضیاء جو آپ ہے اپنا وہ مائک بند کر لیں، جو بھی سوال کا جواب دے لیں وہ اپنا مائک بند کر لیا کریں۔ جی سر اس میں اللہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس اور کا کم اسم، جو ہے، جی سر، اس کا اسم کون سا ہے؟ سر اس کا اسم اس میں کم ہوگا کیونکہ اور وہ مبنی ہے۔ ہاں قوم ضمیر ہے،
اور ضمیر جی جو سر، ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے. مبنی ہوتی ہے یہاں جی. ضمیر جو ہے وہ محل نصب میں ہے، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. جی، اور جی تشکرون اس کی خبر ہے اور وہ مرفوع ہے. ہاں، تشکرون پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو لعل جی، اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. خبریہ بن گیا. چلیں جی ٹھیک ہے، سر. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر فیصل صاحب. جی سر، السلام علیکم. ہاں، آپ بتائیں کہ انما یساقون الی الموت. جی شیخ صاحب، اس میں انما جو ہے نا وہ مشبہ بالفعل ہے. انما اور یساقون. جی سر. انا مضاف کدھر انا جائے گا؟ کا انا کا انا. ہاں، کہ انا آپ کہنا، آپ صرف انا کہہ رہے تھے. جی جی، کا انا. کا انا جو ہے نا یہ مشبہ بالفعل ہے. ہوں اور یساقون جو ہے نا وہ اس میں یساقون یہ سر اس میں اسم ہوگا. ہوں اور الی الموت یہ یساقون جو نہیں، جو پورا ہے نا جملہ جار بن کر اس کا مجرورہ. اسم بنے گا. پورا جملہ مل ہاں، کے مطلب ہے نا یساقون یساقون فعل ہے الی نا، الموت. یہ اسم نہیں ہے. جی جی ہوں جی جی. یہ فعل ہے اور الی الموت یہ خبر ہے. موت جو ہے نا وہ خبر ہے اور یہ مجرور ہے. جی، تو یہاں پہ کہ انما جو ہے الی یہ عمل الموت کر رہا ہے کہ دونوں نہیں مل کے کر رہا جار ہے؟ مجرور ہو گئے. انما ماں کے سے قبل آئے تو پھر عمل نہیں کرتا سر. جی سر. جی، یہاں پہ ما قافہ آ گیا ہے جس وجہ سے یہ عمل نہیں سر کرتا. آواز آ رہی ہے؟ جی، عمل نہیں کر. سر میری آواز آ رہی؟ میری آواز آ رہی؟ میری آواز نہیں آ رہی سر. آپ کی آواز آ رہی ہے، سر نے اپنا مائک میوٹ کیا ہے. جی جی جی، ٹھیک ہے. جی آگے اگلا جملہ ہے یا لیتنی کنت ترابا. چلیں یہ آپ بتائیں جی شاہد صاحب. جی سر، اس میں سر یا لیتا جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے، اور اس یا میں اس نی کے ساتھ ضمیر شامل ہے؟ یا لیتا سر دونوں. نہیں، یا بھی حرف مشبہ بالفعل ہے. یا تو سر اس میں وہ ندا کے لیے ہے. ہاں، یا ندا کے لیے ہے. لیتا سے لیتا سر لیتا مشبہ بالفعل ہے، اور نی جو اس میں ضمیر ہے سر وہ اس کا اسم ہے. اور اس کے بعد سر جو کنتو ترابا یہ پورا جو جملہ ہے یہ سر اس کا اس کی اس کی خبر ہے. خبر بن جائے گی، جملہ پورا بن کر اس کی خبر بن جائے گی. جی سر، یہ پورا پھر جملہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ماشاء اللہ. جی آگے جملہ اس زرتاشا میں. خان، آپ بتائیے ان الینا ایابہم. سر وہ باہر ہیں، ان کا نیٹ کا ایشو ہے. جی سر ان کے نیٹ کا ایشو ہے، وہ باہر ہیں گھر سے. اچھا، چلیں ٹھیک ہے. چلیں آپ ہی بتا دیں ایمن عبداللہ. جی سر، انا الینا ایابہم میں انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے. الینا جو ہے یہ اسم ہے، اور ایابہم اس کی خبر ہے. تو ایابہم خبر ہے، تو اس کے اوپر تو ایابوہم ہونا چاہیے تھا. سر یہ انا کی وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ سر کیونکہ انا ہے نا. یہاں نہیں، آپ کہہ رہی انا کی وجہ سے نہیں ہے، تو کس وجہ سے ہے پھر؟ یہاں ایابہم جو ہے وہ انا کا اسم ہے، خبر نہیں ہے. یہاں خبر مقدم ہے. خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو وہ مقدم ہو جاتی ہے. تو الینا جو ہے یہ خبر ہے، اور ایابا یہ مضاف، ہم مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر یہ انا کا اسم ہو جائے گا مؤخر. ٹھیک ہے. جی سر. چلیں جی اس کے سر. بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ خالی جگہ میں مناسب حرف مشبہ بالفعل لگا کر کلمات کی تشکیل کریں. یعنی یہاں پر کچھ جملے موجود ہیں
اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک ایک حرف جو ہے معنی کی مناسبت سے وہاں پہ لگانا ہے کہ کون سے جملے میں کون سا حرف مشبہ بالفعل لگے گا. تو پہلا جملہ ہمارے پاس ہے ابا کا حاضر، بے شک تیرا باپ حاضر ہے. جی ایمن عبداللہ آپ بتائیں یہاں پہ کون سا حرف لگے گا حرف سر مشبہ انا. بالفعل میں سے؟ جی سر انا. انا لگے گا. انا کیوں لگے گا؟ سر کیونکہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بے شک، تو بے شک تیرا باپ نہیں تو یہاں پہ انا کا حاضر ہے. مطلب بھی تو بے شک ہی ہوتا ہے نا. یہی تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے معنی کو نہیں دیکھنا، ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے. جی سر نہیں یہاں پتا. انا بھی لگ سکتا ہے نا، انا کا معنی بھی تو بے شک ہے. جی سر. ہاں آپ وہ جو انا کے مقامات ہیں ساتھ ان کو دیکھیں، سوچیں ان میں سے کون سا یہاں پہ مقام ہو سکتا ہے. جی ہمنا ضیاء آپ بتا دیں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی، بتائیے. آپ کی جی سر آواز میری نہیں آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. کچھ بولیں گی تو آواز آئے گی نا، چپ بیٹھنے سے تو نہیں آواز آئے گی. سر یہاں پہ لئی تھا ماں آئے گا؟ لئی تک کیوں آئے گا؟ جی کون بتا سکتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ جی آپ بتا دیں. سر لا اللہ ابا کا حاضرن. میں نے ترجمہ کیا ہے بے شک تیرا باپ حاضر ہے. مسئلہ یہاں انا اور انا میں ہے کہ انا نے آنا ہے یا انا آنا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیں آپ. اچھا سر اس میں انا آئے گا؟ ہاں انا کیوں آئے گا وہ میں پوچھ رہا ہوں، انا کیوں آئے گا. سر اس لیے ایک تو یہ جملے کا شروع ہے. ہاں بس یہی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں. جی جی. جی سر جملے کا شروع ہے اس لیے انا آئے ہاں گا. وہ جو ہم نے مقامات پڑھے ہیں انا کے ساتھ، ان میں سے پہلا یہی ہے کہ جملے کے شروع میں انا آتا ہے. جی 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 سر. جملے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہاں پہ انا آتا ہے، تو یہ انا ہی انا. آئے گا. ان ابا کا حاضر، بے شک تیرا باپ سر حاضر. ویسے اس میں اللہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں لا اللہ نہیں ہو سکتا ہے. جی سر. لا اللہ ٹھیک ویسے ہے. ایک اعتبار سے بھی ہو بھی سکتا ہے کہ شاید کہ تیرا باپ حاضر ہو. جی جی مجھے بھی یہ لگ رہا تھا. جی سر. لیکن مسئلہ یہاں پہ انا اور انا میں ان کے درمیان میں تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا آئے گا. تو لا اللہ جو ہوتا ہے نا وہ امید کے لیے آتا ہے. اور چلے بارہ اس کے بعد آگے ہے عالم تو اخاہ تاجر، میں جانتا ہوں کہ بے شک اس کا بھائی تاجر ہے. جی آپ بتائیں ڈاکٹر فیصل مجید صاحب، آپ بتائیں یہاں پہ کیا آئے گا. ترجمہ میں نے بے شک کا ہی کیا ہے. اس کا سر علامت میں سر ترجمہ نہیں سن سکا سر. میں جانتا ہوں بے شک اس کا بھائی تاجر ہے. سر نہیں مجھے نہیں پتا سر. جی شاہ صاحب سر آپ بتائیں. سر اس میں انا آئے گا کیونکہ یہ شروع میں نہیں آ رہا جملے کے، ہاں یہ تو عالمہ، انا عالمہ آئے گا. اور شاہدہ کے بعد انا آتا ہے. عالمہ اور شاہدہ کے بعد انا آتا ہے. علم تو ان اخاہ تاجر، علم تو ان اخاہ تاجر. جی اس کے بعد آگے ہے الجاریت بدر، گویا کہ بچی بدر 14ویں کا چاند ہے. گویا کہ بچی 14ویں کا چاند ہے. ہاں جی یہ زتاشہ خان آپ بتائیں یہاں پہ کون سا آئے گا حرف. سر سر یہاں پہ لالہ کا آنا چاہیے نا. لعل میں تو امید ہوتی ہے نا، گویا کہ تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، تشبیہ اس میں تو نہیں ہوتی. یہاں پہ کأن آئے گا، کأن الجاریت بدر. آگے ہے جی محمد شجاع صدیق جبان، محمد بہادر ہے لیکن اس کا دوست جو ہے وہ بزدل ہے. یہاں پہ کون سا آئے گا؟ جی شاہ صاحب آپ بتائیے، بالکل آسان ہے. لکینہ سر، لکینہ آئے گا سر. ہاں لکن صدیقہ جبان، جی یہ سر. تو اردو میں بھی جملے میں ہی آ گیا. آگے ہے الشباب عائد، کاش کے جوانی واپس لوٹ آئے.
جی یہاں پہ کون سا آئے گا؟ مونا نعیم آپ بتا دیں. لیت الشباب عائد. لیت شباب عائدون ہوگا. جی جی. چلیں جی آگے ہے ہمنا ضیاء، آپ بتائیں. اللہ یرحمنی، امید ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا. سر لا اللہ آئے گا. ہاں لعل اللہ یرحمنی. جی ہم مشق حل کر رہے تھے تو اس میں سے سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہم نے حل کر لیا تھا. ابھی ہم سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ حسب موقع مناسب، حسب موقع مناسب اسم یا خبر لگا کر خالی جگہ پر کریں. تو یہاں پہ انہوں نے بعض جگہوں پر اسم تو موجود ہے اور اس کی خبر نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر خبر موجود ہے اس کا اسم نہیں ہے. تو موقع کی مناسبت سے آپ نے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز لگانی ہے اور جملہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. پہلا جملہ ہمارے پاس یہ ہے ان الکتاب، بے شک کتاب. اب انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور الکتابہ یہ اس کا اسم ہے. اب اس کی خبر چاہیے. جی امجد اقبال صاحب آپ بتا دیں. جی ان الکتاب جمیلتن یا صغیرتن. تو یہ آپ صغیرتن یا جمیلتن تن کیوں لگا رہے ہیں ساتھ؟ یہ مرفوع کرنے کے لیے، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا. نہیں مرفوع تو آپ کر رہے ہیں، تا میرا مطلب تا کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کیا لفظ کتاب جو ہے یہ مؤنث ہے؟ کتاب تو مذکر ہے. ہاں عربی زبان کے اندر لفظ کتاب مذکر استعمال ہوتا ہے. تو پھر ان الکتاب جمیل یا ان جی الکتاب جمیل. مفید، ان الکتاب ضخیم، ٹھیک ہے، ان الکتاب جدید، یہ سارے لفظ آپ بول سکتے ہیں. تا اس لیے نہیں صحیح. لائیں گے کہ کتاب جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی یہ خبر مذکر آئے گی. چلیں جی آگے دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے یسرونی انا قریبتن. یسرونی مجھے یہ بات خوش کر رہی ہے کہ بے شک فلاں چیز قریب ہے. اب یہاں پہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کی خبر قریبتن مؤنث وہ آ گئی ہے. اب یہاں پہ جو اس کا اسم آئے گا وہ کوئی مؤنث چیز ہی آ سکتی ہے کہ فلاں چیز قریب ہے. آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں جو مؤنث ہو. جیسے جی مونا آپ بتائیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے. جی شاہد صاحب آپ تینوں میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے. جی مونا آپ بتائیں. سر مونس جو ورڈ نہیں کوئی آ رہا، ویسے مذکر کافی آ رہے تھے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں ان الطاولتا ٹیبل، ان الطاولتا قریبتن. تعویل آتا. ہاں ان الطاولتا. جی جی. ہاں ٹیبل کو کہتے ہیں نا، بینچ کو، کہ وہ قریب پڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی مؤنث چیز آپ لے آئیں جس کو آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ وہ قریب ہے. ان المدرسہ تھا، آپ مدرسہ کہہ لیں. یسرنی ان المدرسہ قریبتن، مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ مدرسہ قریب ہے، آنے جانے میں آسانی ہے. چلیں جی اس کے بعد آگے تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے کأنہ. کأنہ اور اس کا اسم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی خبر موجود ہے. نور، گویا کہ نور ہے، روشنی ہے. تو آپ علم کو لیں کأن العلم نور، علم گویا کہ روشنی ہے. کأن العلم نور، العلم جو ہے یہ کأن کا اسم ہوگا اور نور جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی. اس کے بعد آگے ہے لعل. لعل الجو، امید ہے کہ فضا. سر اس میں معتدل ہوگا. معتدل کہہ رہے ہیں، مقدر کہہ رہے ہیں، یعنی اگر تو معتدل ہے تو معتدل کہہ رہے ہیں، اگر گرم ہے حار کہہ دیں، ٹھنڈی ہے بردن کہہ دیں، اور آلودہ ہے تو مقدر کہہ دیں. تو لیکن جو بھی لفظ آپ لے کے آئیں گے وہ مذکر ہونا چاہیے کیونکہ الجو جو ہے یہ مذکر ہے اور جو اس کی خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی. الجوا یہ منصوب ہے لعل کی وجہ سے. چلے ماشاء اللہ. جی آگے ہے لیتا مخلصون، کاش کے لوگ، لیتا تا کاش کے لوگ مخلص ہو جائیں یا
काश के मुसलमान मुखलिस हो जाएं। तो अगर सर मुस्लिम, तुलाबा भी हो सकता है, लईता तुलाबा मुखलिस होना। हाँ तो लाभा भी हो सकता है। लईत नासा मुखलिसूना, लईत मुस्लिमीना मुखलिसूना, लईत तुल्लाबा मुखलिसूना। अब ये जो इसका इसम होगा वो होगा मंसूब, और मुखलिसून जो है ये मरफू है। ये चूंकि जमा मुज़क्कर सालिम है, और जमा मुज़क्कर सालिम की जो रफ़ी हालत होती है वो वाव नून के साथ, वाव माक़बल पेश नून के साथ आती है, जमा मुज़क्कर सालिम। उसके बाद आगे है अल बैतु जदीदुन, घर तो नया है, लाकिन अल असासा, लेकिन घर का सामान जो है वो पुराना है। कदीमुन कर लें, अल बैतु जदीदुन लाकिन अल असासा कदीमुन। घर जदीद है लेकिन घर का सामान पुराना है। उसके बाद है मंदरजा झैल आयात। मंदरजा झैल आयात में इन्ना व अखवातुहा के अमल ना करने की वजह बयान करें। तो ये जो आयात हैं इनमें इन्ना व अखवातुहा यानी हुरूफ मुशब्बा बिल फेल जो हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह बयान करनी है। पहली आयत हमारे पास ये है वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें फितना है। अब यहाँ पे अन्नमा के बाद अमवालुकुम, तो अमवालुकुम के ऊपर पेश है, यानी अन्ना ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, तो अमल ना करने की वजह वही अन्ना मा काफा है, जो कि जब अन्ना यानी हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के बाद जब मा काफा आ जाता है तो फिर वो अमल नहीं करते, बातिल उनका हो अमल जाता है जो है वो जी। बातिल हो जाता है। इसी तरह आगे दूसरी मिसाल है कअन्नमा यस्साअदु फिस्समा, कअन्नमा यस्साअदु फिस्समा। तो यहाँ पे कअन्नमा के बाद जो है फेल आया है यस्साअदु, तो यहाँ पे अगर ये अमल कर भी रहा होता तो इसका अमल हमें नजर नहीं आना था, नजर नहीं आना हमने कहना था था जी। इसका अमल जो है वो तकदीरी है। लेकिन यहाँ पे भी ये अमल नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये अमल नहीं कर रहा क्योंकि उसके बाद भी मा काफा आ गया है। इसी तरह इन हादानी लसाहिरानी, तो यहाँ जो है इन्ना इन मुखफ़फ़ा हो गया है। तो हमने इन मुखफ़फ़ा के बारे में पढ़ा है कि इसके अमल को बाकी रखना और ज़ायल कर देना दोनों तरह से जायज़ है। इन हादानी, अब ये इसको अगर अमल देते तो ये इन हादैनी होना था, इन हादानी। आगे है का अल्लम यलबसु इल्ला साअतम मिनन नहार, अब यहाँ पे का अन है, तो ये भी का अन्ना से का अन बन गया है, मुखफ़फ़ा है मिनल मुसक्कला, मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला। तो यहाँ ये भी अमल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके बाद हाँ, जब मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला आ जाए का अन्ना जो है, तो इसके अमल के बारे में ये हमने पढ़ा था कि ये अमल तो करता है लेकिन इसका अमल आमतौर पर ज़मीर महजूफ पर होता है, और वो ज़मीर शान भी हो सकती है, ज़मीर गैर शान भी हो सकती है। तो का अल्लम यलबसो, तो ये असल में होना था का अन्नहुम लम यलबसो, तो इस तरह करके ये होना था का अन्नहुम लम यलबसो। फिर इसी तरह है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तो यहाँ भी इन्नमा में मा काफा आ गया है, इन्नमा का मा काफा आ गया है। उसके बाद फिर आगे जो आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है वो है मंदरजा ज़ैल जुमलों की तरकीब करें। यहां पर आपने सिर्फ तरकीब करनी है कि ये जुमला बनेगा कैसे। जी, कोई तरकीब करेगा आप में से? जी शेख साहब, मैं कोशिश कर सकता हाँ हूँ। जी, करें कोशिश। जी, यूहा ये फेल मुजारे, और उसके बाद फेल अलामत मुजारे मुजारे मजहूल, फेल मुजारे मजहूल। मजहूर, जी और इसके बाद इलैया, इसमें इला जो है हरफ जर है, और या मुतकल्लम है, और हाँ मजहूल, ये हरफ जर, और ये जार मजरूर के में का इस फेल का। मुताल्लिक हो जाएंगे यू हा फेल के। उसके बाद अन्नमा ये हरफ मुशब्बा बिल फेल है, मा काफ है, और ठीक है। इलाहुकुम, ये इलाह और कुम दोनों मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके इन्ना का ये इसम बनेंगे।
اور الہن واحد الہن کی صفت ہے، اور ہاں، یہ الہن موصوف الواحد، سے مل کر اس کی خبر بن جائیں گے. اور یہ پورا جملہ مل کے یوہا کا جو ہے وہ نائب فائل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اور اس کے بعد پھر آگے ہے ان المؤمن یتوکل علی اللہ، بے شک مومن بندہ جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. ان المؤمن یتوکل علی اللہ. جی، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ جی سر میں کروں. جی، آپ کر. سر اس میں انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، اور مومینہ جو ہے اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. اور یتوکلوا علی اللہ یہ اس کی آگے خبر ہے. ہاں، یہ اور پورا جملہ یتوکلوا بن کر خبر بنے گی. پورا جملہ جی سر خبر ہوگی، اور ویسے یہ فعل ہے یتوکلوا، توکل یتوکل باب تفعول سے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور علی اللہ ہی مطلب اس کے ساتھ جار مجرور مل کر یہ ساری اس کی یتوکلوا علی اللہ اس کی خبر ہے انا کی. یہ جار مجرور میں کوئی یتوکل کے متعلق ہو جائے گا، تو فعل جو ہے وہ اپنے فاعل اور جی متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر بن جائے گی. اس طرح کر کے ترکیب ہو جائے گی. جی سر. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی، آگے ہمارے پاس ایک جملہ رہ گیا ہے، ان عامرا فی البیت، بے شک عامر جو ہے وہ گھر میں ہے. جی، اس کی ترکیب کون کرے گا آپ دونوں کے علاوہ؟ میں کروں سر. جی، آپ کوشش کریں. سر انا مشبہ بالفعل ہے، عامرن سر اس کا اسم ہے، فی البیت جار مجرور مل کے اس کی خبر بنے گی انا کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور سر اس سارا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. چلیں جی، ماشاءاللہ. آج ہم نے صرف تدریب اور مشق ہی حل کی ہے، تو کوشش آپ کریں ایک دفعہ مشق کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں. کل چونکہ جمعرات ہے، کل ہم نے تجوید کا پڑھنا ہوگا، تو جتنی بحث ہے حروف مشبہ بالفعل کی یہ ساری، اور اسی طرح فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، حروف مشبہ بالفعل، یہ ہم نے 5 مرفوعات پڑھ لی ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، حروف مشبہ بالفعل. ان سب کو اچھی طرح سے ریوائز کر لیں.